الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116۔ ان مبارک آیات میں چند سوالات کے جوابات ہیں جو مختلف لوگوں کی طرف سے کیے گئے۔ ایک یہ مشرکین اور اہل کتاب میں، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی اور مشرکین میں بھی یہ بات چلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے۔ البتہ اس میں دعوے مختلف تھے۔ بعض کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے، اور بعض حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیتے تھے۔ اسی طرح مختلف دعوے تھے قوموں کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ان باتوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اولاد کوئی نہیں، اس کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع دار ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو اس نے بالکل نئے سرے سے پیدا کیا، نہ پہلے اس کا کوئی نقشہ تھا، نہ وجود، نہ نام، نہ کوئی تعارف۔ اور اس کو یہ کام کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کے ہونے کا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، فَإِنَّمَا، بس اس کا امر صرف اتنا ہے، يَقُولُ لَهُ كُن، کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتا ہے کن، ہو جا۔ تو فَيَكُن، بس اللہ تعالیٰ کا حکم کن سنتے ہی وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایسی ذات جس کا امر اس طرح چلتا ہے، اب اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو یا کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، جاہل لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا جی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ مختلف نبیوں سے یہ کہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا جی، اگر آئے تو ہمارے پاس آئے۔ اس کا ہم پہلے بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان سے بھی الٹے مقصد ہی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں، ملے جلے ہیں، ملی جلی باتیں ہیں ان کی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے اتنی نشانیاں صاف اور واضح کر دی ہیں، اتنے معجزات اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے دکھا دیے ہیں کہ یقین کرنے والوں کے لیے وہ کافی ہیں۔ جنہوں نے ایمان لانا ہے ان کے لیے وہ کافی ہیں۔ اب جنہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے تو اپنے سامنے ہاروت اور ماروت سے گفتگو کرنے کے باوجود، فرشتوں سے ملاقات کرنے کے باوجود بھی نہیں مانا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ جو اطاعت اور فرما برداری کرے، ایمان کے راستے پر چلے، سچائی کے راستے پر چلے، بس آپ اس کو کامیابی کی خوشخبری سنا دیں۔ جو سچائی کے راستے کا انکار کرے اور اسے ڈرا دیں، عذاب کا ڈر سنا دیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جانے والوں کا آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ یہ بعض لوگ آج کل ہمارے دیندار بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ کسی ایک کو بھی جہنم میں نہیں جانا چاہیے جی، ہم سے پوچھ ہو جائے گی اگر وہ کوئی جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کوئی جہنم میں کیوں گیا۔ ہاں، آپ نے اگر اپنا کام کر دیا تو بس ٹھیک ہے۔ اگلی بات کہ جی ایسی باتیں کرو کہ جس سے کافر ناراض نہ ہو، جس چیز سے کافر ناراض ہوتا ہے وہ بات ہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو تمہارے کلمہ پڑھنے سے بھی ناراض ہوتا ہے، پھر چھوڑ دو۔
یہ لوگ ہمارے کہتے ہیں نا جی کہ انج دی گل ہی نہ کرو جہدے نال کوئی ناراض ہوندا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تو کلمہ پڑھن تے بھی ناراض ہوندے نے، پھر وہ بھی چھڑ دیو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اپنا کلمہ اپنا ایمان چھوڑ کر ان کی قوم میں شامل ہو جاؤ، ان کی اتباع کرنے لگو، تب تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی ان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، جو راستہ اللہ نے بتایا ہے بس وہی ہدایت ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہدایت نہیں ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابعداری کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس علم اور آیات پہنچ چکی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کی بات کے پیچھے چل پڑے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتہ، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے بھی محبت سے کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، پھر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ ایمان لانے والے۔ وَمَن یکفر بہ، اور اب اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نقصان اور ایسے خسارے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 116 سے 121 تک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا